الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پچھلے درس میں ایک آخری آیت مبارکہ سنی تھی، اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا تھا، اس کی آج تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور پھر اس کے بعد اگلا درس ہوگا۔ آیت یہ تھی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ منافقین کی جو نشانیاں بیان کرنے کے بعد مثال سے ان کی کرتوتوں کو سمجھایا گیا کہ ان کی یہ جو معاملات ہیں یہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک پچھلی مثال دی، پھر اگلی مثال یہ ہے کہ یہ جیسے آسمان سے پانی اترتا، پانی اترا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں اندھیرا ہے، کڑک ہے، بجلی کے چمکنے کی آوازیں ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے نا، اس میں بجلی ہے، کڑک ہے، تو وہ اس کڑک سے بچنے کے لیے، یہ میں بمحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کڑک سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، کہ وہ اتنی سخت کڑک ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو وہ اس لیے اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب وہ بجلی کرتی کیا ہے؟ وہ بجلی کرتی یہ ہے کہ وہ ان کی بصارت کو اچک کر، یعنی ان کی جو روشنی ہے، جو ان کی بینائی ہے، جو دیکھنے کی قوت ہے، اس کو اٹھا کر اچک کر لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات یہ سمجھائی کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ جب اس وقت کے منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے کہ جب مسلمانوں پر آسانی کا وقت ہوتا، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آسائش میں ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے، کہتے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب جہاد کا وقت آتا، جب تنگی کا وقت آتا، تو یہ جدا ہو جاتے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ اپنوں اور پرائے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے کہ کون مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مشکل میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ جب آسانی آئی، جب آسائش آئی، وہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ جب آپ کے اوپر تکلیف کا زمانہ آیا، مشکل وقت آیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، وہ منافق شخص ہے۔ پھر آگے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک بڑی گاڑی سی بات ہے، مشکل سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض بدبختوں نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں مثال کیا دی؟ یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھی بات ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، اگر کچھ آئے گا تو اس کو حوالہ بھی مل سکتا ہے۔ ان بدبختوں نے کیا لکھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اگر جھوٹ بولنے لگ جائے گا تو پھر باقی بچے ہی کیا؟ عیسائیوں کی جو کتاب تھی توریت شریف، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انجیل، جس کو انجیل مقدس کہتے ہیں، اس میں کیا کیا؟ اس میں اب جب انہوں نے الحاقات کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اترا تھا اس کو ہٹا کر انہوں نے اپنا الگ سے اس میں شامل کیا، تو اب آپ انجیل کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر کچھ آیت ہوتی ہے، اگلی آیت میں اس کے اپوزٹ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ایک بات بیان فرمائے، دوسری جگہ دوسری بات، تو وہ تو پھر ان میں سے ایک سچی اور ایک جھوٹی ہو جائے گی۔ اور یہ ایسے انجیل میں اب جو موجودہ ان کی انجیلیں ہیں، ان میں بارہا اس طرح کے مقامات ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جناب وہ ایک جگہ ایک بندے کی پیدائش فلاں سن میں ہوئی ہے، دوسری جگہ اسی بندے کی پیدائش فلاں سن میں ہو رہی ہے، اب اس میں سے کون سا سچا ہے بھائی؟
کون سا جھوٹا ہے؟ تو یہ تو ان لوگوں کا کام تھا. اور ہمارے بعض تفسیریں لکھنے والے مفسرین نے، بعض بدبخت مفسرین نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پر یہ اضافہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا بھی کہا. اور اس میں اور بھی بہت سی مثالیں، ایسی مثالیں جو مطلب لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم ایسی بات کیسے بولیں. یاد رکھیں، ہر چیز پر قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تحت باری آئے گی، قدرت باری کے نیچے آئے گی، اسی پر اللہ قادر ہے. جیسے مثال، ایک بڑی موٹی سی مثال دوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہے کہ وہ اپنا علم ختم کر دے، بے علم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اپنا علم ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب تک اللہ موجود ہے تب تک اس کی صفت بھی اس کے ساتھ موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نیچے جس چیز کا نہ آنا ہو وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آتی نہیں. بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آ رہی، جیسے یہ علم کا ختم کرنا اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آ رہا، یا اور اس طرح کی اور بہت سی مثالیں لی جا سکتی ہیں جو اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اس کی قدرت ناقص ہو گئی. قدرت ناقص نہیں ہوئی، بلکہ یہ چیز ناقص ہے جو اس کی قدرت کے تحت آتی نہیں. بات سمجھ لیں؟ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے تحت باری نہیں آئے گی اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. اس میں ہر چیز کے پر قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی قدرت کے تحت کر لیتا ہے. اس کا صحیح ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ کہنا بھی کہ آسان ہے، آسان لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آسان ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان شریف میں کیا کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. جو جس پر وہ چاہتا ہے اس پر قادر ہوتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو وہ اپنی قدرت کے تحت نہیں لیتا. یہی صحیح ترجمہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اس کا پڑھنا چاہیے جس کو عربی سمجھ میں آتی ہو، جس کو عربی بولنا آتی ہو، کیونکہ صرف عربی لغت سیکھ لینے سے ترجمہ کرنا نہیں آتا. کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ترجمہ تو قرآن کرنا اس بندے کے لیے ہے جس کو کم از کم 50 علوم پر مہارت ہو. 50 علوم پر جس کو مہارت ہو وہ ترجمہ قرآن کرے. اور 50 علوم جو علماء نے لکھے ہیں، ہمارے ترجمہ کرنے والے جو بعض مارکیٹوں میں جنہوں نے ترجمے کر کے ڈال دیے، فارسی والوں نے، اردو والوں نے، ان کو ان 50 علوم کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے. چاہے کہ وہ پورا علوم سیکھیں، ان کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے. تو اس لیے ہر بندے کا ترجمہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا کہ ٹھیک ہے جی قرآن کا ترجمہ یہ نا جی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے تو ایسی ایسی پینچیاں ماری ہیں کہ اللہ مان والحفیظ. تو اس لیے ہر بندے کا ترجمہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ ترجمہ کس کا ہے، اس کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ کس کی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے وہ ترجمہ لینا ہے، اس کو گھر میں رکھنا ہے، اسی کو اپنے گھر والوں کو ہم نے دینا ہے، تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا معیار جو ہے، شریعت کا جو معیار ہے وہ قائم رہے. اس سے میرا کسی کو بھی وہ کرانے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی فلاں پبلشر کا پڑھیں، جس کا بھی پڑھیں، لیکن جس نے ترجمہ کیا ہے اس بندے کو کم از کم دیکھیں کہ وہ واقعتاً عالم دین ہو اور صحیح اس نے ترجمہ کیا ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے ہماری منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں. کل کے درس میں انشاءاللہ پھر ہم تقویٰ عبادت کے معاملات جو آگے اللہ نے بیان فرمائے ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.